ون ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام سچ بولو کے ساتھ میں ہوں ثاقب سلیم قریشی۔ آج کے پروگرام میں بات ہوگی سی پیک کے حوالے سے، بات ہوگی کورونا وائرس کے حوالے سے کہ کورونا وائرس نے جہاں پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے، ایسے میں پاک چین اقتصادی راہداری کا جو منصوبہ ہے، جو گزشتہ کئی سالوں سے ویسے ہی تاخیر کا شکار رہا، ایسے میں کورونا وائرس نے اس کو بھی شدید نقصانات سے دوچار کیا ہے۔ آخر پاکستان کا یہ دیرینہ خواب کب مکمل ہوگا؟ دشمن بہت زیادہ تکلیف میں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کے جو ایک یہ منصوبہ ہے، اس پر آئے روز نئے الزامات لگائے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کسی طرح اس کو تعطل کا شکار کیا جا سکے۔ گزشتہ عرصے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح سی پیک کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ صاحب کے لیے جو الزامات ان پر لگائے گئے اور پھر سی پیک اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، یہ بھی ایک نقصانات کی بڑی اہم وجہ ثابت ہوئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت میں جس طرح اداروں پر تنقید کی جا رہی ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور اس کا زیادہ تر نقصان نہ صرف عوام کو ہو رہا ہے بلکہ قومی اداروں اور پھر ملک کے مفادات میں چلنے والے ان بڑے میگا پروجیکٹس کو بھی ہو رہا ہے، جس کا فائدہ کہیں نہ کہیں دشمن اٹھاتا رہتا ہے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اور سینئر تجزیہ کار ہیں اور جیو اسٹریٹجک منصوبے پر میں بڑی نظر رکھتے ہیں، تجزیہ کار ہیں، نواز علی صاحب۔ آپ کا بہت شکریہ نواز صاحب۔ تھینک یو ثاقب صاحب۔ نواز صاحب، آپ نے گزشتہ دنوں میں بڑے دورے کیے ہیں، چین کا دورہ آپ نے کیا، کراچی کا دورہ آپ نے کیا، اور سی پیک پر بڑی گہری نظر ہے آپ کی، اور آپ یہ پورا جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس پر بھی بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا۔ آخر یہ جو گوادر کا بڑا اہم پروجیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سی پیک، یہ منصوبہ مکمل کب ہوگا؟ اور اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ فیز میں داخل ہو چکا ہے، تو اس وقت جو اس کی کرنٹ سچویشن ہے وہ ہے کیا؟ ثاقب صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سی پیک کی جو امپورٹنس ہے، اس کی تھوڑی میں ہسٹری میں جاؤں گا کہ سی پیک از بیسیکلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جو کہ چائنا کی طرف سے سٹارٹ کیا گیا ایک BRI ون بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹ، جو کہ چائنیز پریزیڈنٹ کی طرف سے پورے ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، لیکن بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو چائنا یقیناً ایک اپنی طرف سے جو کمپٹیشن ہے پوری دنیا پہ اور امریکن سے ایون جو کمپیٹ کرنے کی پوزیشن لے رہا ہے اس وقت بھی، تو اس میں ان کا ایک سب سے میگا پروجیکٹ ہے BRI۔ اور BRI میں دیکھیں آپ پوری دنیا سے جب کچھ کافی ایسے ریجنز ہیں جن کے ساتھ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، اب اس میں افریقن، یورپ اور سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، یہاں سے جب آپ گھوم کے آ رہے ہیں تو پاکستان کو ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن گاڈ گفٹیڈ ایسی جگہ پہ ہے جہاں سے آپ اس سے کئی طرح کے فائدے لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں سی پیک ایک ایسی آئیڈیل لوکیشن بیسڈ لوکیشن ہے جس پہ آپ جو BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹ کا پورا میگا پروجیکٹ ہے، اس میں آپ ایک شارٹ کٹ سے سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا پاکستان کے تھرو آپ ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے پاکستان کی سپورٹ لی گئی ہے چائنا کی طرف سے، لیکن ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ سی پیک پاکستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ایک اکنامک ڈیولپمنٹ، انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن، روزگار کے مواقع، کہ اس طرح کے کئی اور چیزیں جس سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس کو گیم چینجر بھی کہہ سکتے ہیں، اسپیشلی پاکستان کے لیے۔ اب پاکستان کے تھرو ہم اس کو باقی جتنے ریجنز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، آیا کہ اسٹارٹیڈ بائی تو چائنا، نو ڈاؤٹ اس میں، لیکن ہمارے اپنے قومی مفاد میں، ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمارے اسٹرکچر کے لیے، ہمارے کمیونیکیشن کے لیے اب اس میں فرسٹ فیز سی پیک کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس کے آلموسٹ یہ کہ جب سی پیک، کچھ چیزیں ہمیں تھوڑا ماضی میں دیکھنا ہوگی کہ جب سی پیک اسٹارٹ ہوا تھا اس وقت ہمارے پاس سیکیورٹی کی جو اوور آل سچویشن تھی وہ اتنی کوئی اچھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے کئی شکوک و شبہات بھی اٹھ رہے تھے، لیکن الحمدللہ اس وقت ہماری سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے گوادر سے لے کے آپ بلوچستان پورا، آپ ایون گلگت بلتستان کا کاشغر تک جتنا بھی ایریا ہے وہ آلموسٹ اب تک کلیئر ہے۔ اس لیے سب سے بڑی جب آپ کی فورن انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو دیکھی جاتی ہے وہ وہاں پہ امن امان اور سیکیورٹی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا کوئی ایز سچ ایشو جو کہ ماضی میں تھے، جس طرح وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو اسپیشلی اسٹارٹ ہوئے تھے،
اس میں پھر دو طرح کی چیزیں آتی ہیں. ایک تو دیکھیں وار اینڈ ٹیرر کے بعد ہمیں افغانستان سے ایشوز تھے جو سیکیورٹی اور ان چیزوں پہ. دوسرے ہمارے کچھ ایسی اسٹیٹس جن کو سی پیک کا پروجیکٹ کبھی بھی ان کو جو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا, جس میں ٹاپ آف دی لسٹ انڈیا تھا. پھر انڈائریکٹلی آپ دیکھیں امریکنز کی طرف سے بھی اس کی سخت مخالفت کی گئی, اور پچھلے دنوں جو ڈائریکٹلی کہتے رہے کہ سی پیک جو ہے معیشت کے لیے ٹھیک بالکل ہے, لیکن انہوں نے اوپنلی یا اس طرح کہ ان کا بس نہیں چلتا تو وہ مطلب کہتے رہتے ہیں کہ جی سی پیک پروجیکٹ پاکستان کے لیے نقصان دہ. لیکن انڈیا تو ڈائریکٹلی نان اسٹیٹ ایکٹرز, جس میں پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس بریفنگ دی گئی, اور ان کی طرف سے پھر اس کے اگینسٹ جو ہے ایران سے جو الٹرنیٹ آپشن کے طور پہ بات کی گئی. بلکہ اب تو سی پیک کو اگر ہم دیکھیں تو کل رشین ایمبیسیڈر نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ رشیا بھی گوادر میں اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے. رشیا کی آپ نے بات کی, بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں, سوری آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. رشیا کو تو شروع سے یہ رہا ہے کہ اسے ہاٹ واٹر تک ایکسیس چاہیے, تو آئی تھنک پاکستان اور ایشیا کا جو سیکٹر ہے اس میں یہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے. گوادر کی اسپیشلی ہم بات کریں جس میں انویسٹمنٹ دیکھ بھی رہے ہیں, تو رشیا تو پہلے دن سے ہی کوشش میں تھا کہ کسی طرح سے ہاٹ واٹر تک ایکسیس دی جائے. جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا بھی تھا کہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے دورہ بھی کیا تھا کچھ عرصے قبل رشیا کا, اور جہاں تمام معاملات کو طے بھی کیا گیا تھا. جی اب رشیا میں دیکھیں ہماری ملٹری ڈپلومیسی بھی الحمدللہ کافی حد تک کامیاب رہی ہے. فورن پالیسی کے بھی اگر رزلٹ دیکھیں تو یہ یقیناً آپ کے آؤٹ پٹ ہی ہوتے ہیں جس کے بعد آپ کی فورن انویسٹمنٹ آپ کی کنٹری میں آتی ہے. اب اس میں ملٹری ڈپلومیسی میں اگر آرمی چیف کی طرف سے رشیا کا وزٹ دیکھیں, اور رشین ایمبیسیڈر نے پچھلے دنوں ایک اناؤنسمنٹ بھی کی تھی, ایک سیشن تھا سی جی ایس ایس کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ہر طرح کی جو ملٹری اکوپمنٹس ہیں اس میں ہم ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, ایون ہیلیز اور باقی جو چیزیں. اور پچھلے ہی اسی لاسٹ منتھ میں رشیا پاکستان کی ایک میوچل جو ملٹری ایکسرسائز بھی ہوئی تھی ایک ہفتے کے لیے. اب یہ تمام چیزیں ملٹری کوآپریشن شو کر رہا ہے کہ رشیا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ماضی میں اب جو خراب تھے وہ کافی حد تک بہتر ہو رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا ایکسپیکٹ. دوسرا آپ دیکھیں آپ نے بات کی کہ رشیا ہاٹ واٹر تک آنے کے لیے اور گوادر تک پہنچنے کے لیے یقیناً اس کی پہلے دن سے کوشش تھی. جب آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہو, جب آپ کے پاس ایسے ذرائع ہوں جس سے دنیا فائدہ لینے چاہ رہی ہے, تو یہ یقیناً ہماری خوش بختی ہی تسلیم کی جائے گی. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس سے مزید زیادہ سے زیادہ کس طرح سے فائدہ لے سکتے ہیں. اب رشیا کی اگر اگزامپل آپ کو یاد ہوگا, سوویت افغان وار میں رشیا نے جب اٹیک کیا تھا تب بھی ان کا ٹارگیٹ یہی تھا کہ گرم واٹر تک, پانی تک پہنچنے کا. اب وہاں پہ اس کے بعد دیکھیں رشیا بکھرا ہے تو جسٹ بیکاز آف پاکستان. یقیناً کریڈٹ گوز ٹو پاکستان کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن, جس کی بیسس پہ آپ نے دنیا کی سپر پاور کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا. دین وار اینڈ ٹیرر سٹارٹ ہوا, اور ابھی جب رشیا کے پاس ایک اپرچونٹی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ اب دیکھیں آپ کی ماضی کی جنگوں سے شاید قومیں جیتنا اور کسی علاقے کو فتح کرنے سے اب جو اس کے الٹرنیٹ جو اسٹریٹجی آ رہی ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو, جو کہ چائنا ہمارے پاس ایک واضح مثال ہے, جس کی وجہ سے اب اس وقت آپ ایمرجنگ سپر پاور کا اگر کانسیپٹ چائنا کو دیا جا رہا ہے تو جسٹ بیکاز آف اکنامک کمپٹیشن, اکنامک ڈیولپمنٹ اور ان کی اوور آل پروگریس. چلیں یہ تو آپ نے انٹرنیشنل بڑا اچھا اس کا جو ہے انالیسس کر دیا ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک کیا کر رہا ہے. رشیا کی آپ نے بات کی ہے, آرمی چیف کے دورے کی آپ نے بات کی ہے, اور بڑا زبردست انالیسس آپ نے کیا. آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھانا چاہوں گا اور یہ جاننا چاہوں گا جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, سی پیک کی اس وقت پاکستان کو اگر ہم دیکھیں گوادر سے لے کے اور تاجکستان اور تمام جگہوں سے ہوتا پروجیکٹ آگے جاتا جا رہا ہے, اس کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ سیکنڈ فیز میں ہم داخل ہو گئے, آخر پاکستانیوں کو وہ خوشخبری کب ملے گی جب ہم کہیں گے کہ وی آر ریڈی ٹو سرو؟ اب دیکھیں ثاقب صاحب, فرسٹ فیز آف سی پیک کسی حد تک ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن جو سیکنڈ فیز آف سی پیک ابھی جو اسٹارٹ ہوا ہے اس کے اگر ہم دیکھیں تو بظاہر رزلٹ نظر آنا شروع ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کو یہ کہوں گا کہ سی پیک کے سیکنڈ فیز ٹوٹلی بیسڈ آن آپ کے سوشل ڈیولپمنٹ, ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, انڈسٹریز. دین آپ کا جو ہے ML1 کا پروجیکٹ جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان کی کمیونیکیشن کے لیے, پاکستان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, ایون آپ موٹر وے کو دیکھیں ملتان, سکھر, کراچی, پشاور کنیکٹ کرنا, یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے, آلدو کہ یہ سی پیک کے پروجیکٹ کے اندر ہی ایک حصہ ہے. اسی طرح سے تھرپول ایک انرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ونڈ انرجی کے جو جتنے پروجیکٹس ہیں, آپ نے واٹر ہائیڈرو پاور جتنے ہیں, اب وہ چیزوں کے رزلٹ آنے میں یقیناً کچھ ٹائم لگے گا. لیکن سیکنڈ فیز آف سی پیک میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ, سوشل ڈیولپمنٹ, آپ کے پاس انفراسٹرکچر, ML1 آپ کی مین لائن جو ٹرین سروس جو پشاور سے لے کے کراچی تک 1800 سم تھنگ کلومیٹرز ٹوٹل کے کانٹریکٹ بھی نہیں پورے ہو پا رہے ہیں. لیکن تو ابھی شیخ صاحب کے معاملات ہیں. جی سوری آپ کی میں بات کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کیونکہ ML1 کا ذکر ہم نے 2 بار کیا ہے, تو لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ جب
انٹرسٹی کنیکٹیوٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو ML1 بالکل بہترین منصوبہ ہے، لیکن جو تاخیر کی جا رہی ہے اس میں اب تک ٹینڈرز کی بات کی جا رہی ہے، کانٹریکٹس کی بات کی جا رہی ہے، کھدائیاں دکھانے کے لیے شروع کر دی گئی ہیں، لیکن حقیقی طور پر اب تک نہ ٹینڈر کھل کے ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی چیزیں گرانٹ کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ کی اوور آل پلاننگ، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی کے بعد امپلیمنٹیشن آپ کی گورنمنٹ کا کام ہے کہ پراپرلی وہاں پہ اس طرح کی پالیسیز لائے کہ ان کو جو ان کی اسپیڈ ہے اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے۔ انفارچونیٹلی پاکستان میں باقی جہاں پہ پرابلمز ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے، اس طرح سے تو سی پیک کے منصوبے کو ایک متنازع بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور دکھایا جا رہا تھا، اس طرح سے انٹرنلی بھی کافی چیزیں ہیں جن کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ذمہ وار ہم خود ہیں، اس میں کوئی چائنا تو آ کے ٹھیک نہیں کرے گا یا دوسرے ممالک تو آ کے ٹھیک نہیں کریں گے، لیکن ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک میگا پروجیکٹ جس سے گیم چینجر کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک ML1 پروجیکٹ اگر پشاور سے کراچی تک کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں 50% آپ کی ٹائمنگ کی سیونگ ہو سکتی ہے۔ اگر پہلے آپ 24 گھنٹے میں ٹرین کے تھرو سفر کر کے یا آپ کراچی سے پشاور تک پہنچتے تھے تو اب وہی سفر آپ 12 گھنٹوں میں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کی کارگو سروس کے لیے، آپ کے لوگوں کے لیے، پیسنجرز کے لیے۔ پھر آپ کا جو نیٹ ورک، آپ کا اوور آل روڈ انفراسٹرکچر ہو گیا، کمیونیکیشنز ہو گئی، آپ کی باقی چیزیں ہو گئیں، تو دیکھیں آپ کے روزگار کے مواقع آپ کے لوگوں کو ہی ملیں گے نا، پاکستانی ہیں وہاں پہ مستفید ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کی جو انڈسٹریز ہوگی وہ بھی انسائڈ دا اسٹیٹ۔ ملٹی ڈائریکشنل اپروچز بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے جن سے ہمیں ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، اور اوور آل اس وقت جو کووڈ-19 کی جو سچویشن چل رہی ہے جس میں آلریڈی ہماری اکانومی جو کمپلیٹلی تو نہیں لیکن کافی حد تک ڈیمیج ہو چکی ہے اور بہت زیادہ ایک عام آدمی کے لائف اسٹائل پہ اس کے مضر اثرات ہو چکے ہیں، تو ان طرح کی چیزوں کو ہم کور کر کے کسی حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو، اپنے لوگوں کو، اپنی اوور آل جو نیشنل پالیسی ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم سنسیئرٹی لائیں اور لوگوں کا جو اوور آل پالیسیز کے لیے اپنا جو ایک امپلیمنٹیشن کا پروسیس ہے اس کو میرا خیال ہے ٹھیک کرنا چاہیے۔ نواز علی صاحب، بڑی زبردست آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے جیو پولیٹیکل سچویشنز کی میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کی جیو اسٹریٹجک سچویشنز کی بات کر رہا ہوں۔ سی پیک کو آپ نے بڑی غور سے پڑھا ہوا ہے، ریسرچ کی ہوئی، اور آپ اس پہ جا کے اپنے لیکچرز بھی دیتے ہیں اور بڑی گہری سوچ آپ کی اس پہ آپ رکھتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ہونے کا فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آخر سی پیک کے خواب پاکستان میں جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اس تک پورا ہو جائے گا، تو حتمی طور پر وہ ڈیڈ لائن تو ہمیں کراس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب جو روزگار کے مواقع ہیں، کیا تجویز کریں گے لوگوں کو، جو ہماری نوجوان نسل ہے، کہ وہ کس طرف ہمارے نوجوان جائیں، کون سے اسکلز پر جائیں تاکہ وہ سی پیک کے پروجیکٹ پہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ روزگار مل سکے؟ جی دیکھیں ثاقب صاحب، سی پیک میں یقیناً ایک ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اس میں یہ کہ اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل ہے آنے والے وقت میں، دیکھیں ہمیں سی پیک پروجیکٹ جب کمپلیٹ کرنا ہے تو اس میں ہمیں تمام طرح کے اسکلز جو لوگوں کے ہنرمند لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اس میں ہمیں بجائے باہر سے لانے کے اگر ہم اپنے لوگوں کو زیادہ تر اس کو یوٹیلائز کریں تو میرے خیال میں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع بھی مل سکتا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بھی بہتر نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس میں میرا خیال ہے جو ٹریننگ آپ کے کوچنگ سینٹرز ہیں، جو اسپیشلی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ڈپلوما کورسز یا باقی جتنی پروفیشنل ڈگریز ہیں وہ لینی چاہیے، تاکہ کل کو جو انفراسٹرکچر، انڈسٹریز، روڈ جو کہ نیٹ ورک آپ کے پاس، ریلوے لائن، ان تمام چیزوں میں آپ کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہمارے پاس اتنے اسکلڈ لوگ ہوں گے تو یقیناً ہم اس کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں اس میں ہمیں ایک پلس پوائنٹ اور ایڈوانٹیج یہ ہے، اسپیشلی ابھی مڈل ایسٹ میں جو حالات ہیں وہاں سے کافی لوگوں کو بے روزگار کر کے واپس بھیجا جا رہا ہے، تو اگر ہم ان لوگوں کو پراپرلی یہیں پہ یوٹیلائز کریں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم بے روزگاری کے نقصانات سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی یوتھ کو پراپرلی وہاں پہ یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس پروجیکٹ کے بہتر سے بہتر ہم نتائج بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کی جو بات کی گئی ہے، تو چائنا کی طرف سے ہمیں جو ہائیبرڈ سیڈز اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کی جو بات کی جا رہی ہے، اس سے ہمارے فارمرز کو یقیناً ایگریکلچر پروڈکشن کو بڑھانے کے کئی مواقع نظر آ رہے ہیں جن سے وہ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان خود ایک زرعی ملک ہے اور ان چیزوں کو اگر ہم کور کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگزامپل چائنا کی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں جو ایک صحرا یا جو بالکل ڈیزرٹ والے ایریاز تھے ان میں بھی انہوں نے اپنی ایڈوانس ایگریکلچر ریسرچ کے تھرو وہاں پہ وہ نتائج اور پروڈکشن وہاں پہ حاصل کی ہے جو اگر ہم یہاں پہ کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہم بہتر سے بہتر مواقع
اور اس کے رزلٹ نکال سکتے ہیں. چلیں بہت شکریہ نواز صاحب. چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ بات کریں گے. لیکن جیسے علی نواز صاحب نے کہا کہ سی پیک حقیقی طور پر ایک گیم چینجر ہے, جس سے دشمن کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہے, جو مختلف طور پر اور مختلف ذرائع سے پاکستان کے اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن پاکستان پر امید ہے اور پاکستان کا یہ خواب انشاءاللہ جلد پورا ہوگا قوم کے لیے. جیسے نواز صاحب نے کہا کہ بڑی خوشخبری ہیں, بڑی جابز ہیں, اور خصوصی طور پر ہم نے بات کی M1 پروجیکٹ کے حوالے سے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب اس پر تیزی سے لائے عمل کرتے ہوئے عمل درآمد کروا پاتی ہے اور لوگوں کو ان منصوبوں میں جابز ملتی ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. میرے ساتھ آئیے گا. ویلکم بیک. اور نواز علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور بڑی ڈیٹیل میں بریک سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی سی پیک کے حوالے سے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے. نواز صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں ریاست مدینہ کی وزیر اعظم عمران خان کو, ان کی پالیسیز کو, اور اپوزیشن جس طرح شور شرابہ کرتی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پر محدود ہے. لیکن سب سے پہلے بات کروں گا عام آدمی کی. ریاست مدینہ میں خودکشیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ روز ہم نے جو ایک واقعہ دیکھا کہ ایک مجبور باپ نے اپنے بچوں کو نہر میں ڈال دیا جس کی بنیادی وجہ بے روزگاری تھی. تو کیا ریاست مدینہ میں تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جب لوگ بھوک اور افلاس سے مرتے رہیں اور خلفائے راشدین جو ہیں وہ خاموش رہے ہوں؟ یقیناً دیکھیں ثاقب صاحب, ایک بات آپ نے جہاں تک ریاست مدینہ کی بات کی تو پاکستان کے لیے میرے خیال میں پی ایم صاحب کی طرف سے جو ریاست مدینہ کا کانسیپٹ دیا گیا تھا وقت سے بہت پہلے کی بات کی گئی ہے, اور میرا خیال ہے پی ایم صاحب کو اس میں تھوڑا سوچ سمجھ کے پھر بات کرنی چاہیے تھی. کہاں ریاست مدینہ اور کہاں پاکستان کی ایگزامپل. پاکستان میں تو کئی طرح کے معاشی مسائل ہیں, نہ صرف معاشی, سیاسی, سماجی اور کئی طرح کے. اب بھوک و افلاس کی آپ نے ایک ایگزامپل دی, میں اس طرح کی کئی ایگزامپلس بتا سکتا ہوں. آپ جا کے اسپیشلی جو پنجاب کے انٹیریئر, چولستان, بہاولپور, ملتان, یہ دیکھیں, سندھ کا آپ دیکھ لیں تو تھرپارکر میں ابھی تک جو غذائی قلت کی وجہ سے, بلوچستان اس میں آلریڈی کئی عرصے سے لوگ جو ہے وہ ابھی تک اپنی پسماندگی اور اس وجہ سے کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ سے اور ان چیزوں سے پہلے ہی نالاں ہیں. وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے تھی. آپ ایک دم سے ریاست مدینہ کی بات کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک بلا سوچے سمجھے کوئی بات کی گئی تھی. آپ ریاست مدینہ تو چھوڑیں, ریاست پاکستانی رہنے دیں, لیکن اس میں پہلے ایک عام آدمی کا جو لائف اسٹائل ہے اس میں جس حد تک آپ سے بہتری ہو سکتی ہے اس تک کریں. اس میں سب سے بڑی جو وجہ ہے میرا خیال ہے جب تک اکاؤنٹیبلٹی, جب تک احتساب نہیں ہوتا, کراس دی بورڈ آپ کا احتساب ہونا چاہیے, اور احتساب میں کسی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. جب تک وہ چیزیں نہیں ہوگی تب تک کسی قسم کی احتساب کی بات کریں. احتساب تو ہو رہا ہے نا, دیکھیں اس طرح کا احتساب نہیں ہوتا, اس طرح سے احتساب نہیں ہوتا. جب آپ نے احتساب کرنا ہے تو اس میں کسی کو نہیں دیکھنا ہے کہ کس کا کیا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی پاداش میں ایک غریب آدمی کسی چوری کی الزام میں تو جیل بھگت رہا ہے, لیکن کئی اربوں روپے کی کرپشن والے گھوم رہے ہیں. تو یہ دوہرا معیار تو دیکھیں, وہ تو حکومت بیماری کا تھوڑا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, جی بیمار ہیں علاج کے لیے کوئی بات. چلیں میں کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں کسی بھی پارٹی سے ہوں, ایون گورنمنٹ کے اندر کے لوگ ہیں یا اپوزیشن کے یا باقی لوگ ہیں. دیکھیں اگر اس وقت جو اپوزیشن کی کال ہے اور اپوزیشن جو اسٹرائک کر رہی ہے اس میں سب سے بڑی اپوزیشن کو جو سپورٹ مل رہی ہے, پبلک سپورٹ, وہ جسٹ بیکاز آف اپوزیشن کی کوئی ہوم ورک نہیں ہے, اپوزیشن کی سپورٹ نہیں ہے. وہ ایکچولی گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کے خلاف لوگ باہر نکل رہے ہیں, بھوک اور افلاس سے تنگ ہو کے نکل رہے ہیں. لوگ جو ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے یا جس ٹائم پہ یہ گورنمنٹ آئی تھی اس وقت جو لوگوں کو ایک بتایا گیا تھا یا جو سبز باغ, میں سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب اپنی طرف سے شاید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن خان صاحب کی ٹیم اس حد تک اتنی قابل نہیں ہے جو وہ رزلٹ دے سکے جو کہ اس سے ایکسپیکٹ کیے جاتے ہیں. اس طرح سے اگر پبلک سپورٹ بھی اس وقت اسٹرائک ہو رہی ہے, پبلک جو جہاں پہ جو ریلی یا باقی چیزیں جو نکل رہی ہیں, اس کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کے خلاف لوگ اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ بھوک و افلاس سے مارے ہوئے باہر نکل رہے ہیں. اوپر سے کووڈ-19, دین آپ کے باقی معاشی حالات, یہ تمام چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں.
ٹھیک ہے. ساتھ آپ نے بات کی بھوک افلاس کی بھی, احتساب کی بھی یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ جو احتساب کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا, اب تک نیب کی اگر اعداد و شمار کو دیکھیں تو ریکوری ہمیں صرف نظر آتی ہے بالکل پینٹس کے مطابق, اور اس ریکوری کے اندر بھی وہ لوگ ہیں, کچھ بزنس مین ہیں, کوئی ایکٹیویٹی ہے. بڑی ریکوریز کی بات کریں, زرداری صاحب سے کچھ ریکور نہیں ہو سکا ماں سوائے اب تک کے الزامات جو نظر آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب سے اب تک کچھ ریکور نہیں ہو سکا, اسحاق ڈار سے اب تک کچھ ریکور نہیں ہو سکا. تو یہ ریکوریز آخر ہو کس سے رہی ہیں ماں سوائے دعووں کے؟ کیا صرف دعوے تک محدود رہنا حکومت کی پالیسیز ٹھیک ہیں؟ دیکھیں, یہی بات کی گئی ہے کہ جب آپ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں اور ریکوریز کی بات کر رہے ہیں, اس وقت کا جو کانسیپٹ تھا, اس وقت کا جو ایک رول تھا, اس میں تو یہ تھا کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ایگزامپل دی گئی تھی کہ اگر میری بیٹی فاطمہ کی طرف سے بھی کوئی جرم ہوگا تو اس کو بھی میں بخش نہیں سکتا. جو اسلامک رولز ہیں ان کے, یہاں پہ اگر دوہرا معیار اور جو کافی لوگ ہیں وہ اپنی طرف سے کہیں اور کچھ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بارگیننگ بھی ہو رہی ہے, ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز بھی ہو رہی ہے, لیکن ایک عام آدمی اگر ایک چھوٹی موٹی چوری پہ اس کو پکڑا جاتا ہے تو یہ دوہرا معیار ہے. اس سے مزید مسائل الجھیں گے, اس سے لوگوں میں محرومیاں بڑھیں گی, اس میں غربت میں اضافہ ہوگا, اس سے ملک کی معاشی حالات مزید خراب ہوں گے, نہ کہ ٹھیک ہوں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے پہلے تو اسٹینڈ لے, چاہے کوئی بھی بندہ ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, چاہے گورنمنٹ کا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو, اس کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو پراپرلی اسی طرح سے لینا چاہیے. اور اس میں کسی کو باہر جانے, ECL میں نام بھی دیے جاتے ہیں, پھر لوگ پہ کیسے باہر چلے جاتے ہیں, یا تو پراپرلی آپ کے پاس اتنی آپ کی پالیسیز یا آپ کے اوپر اپنے انٹرنلی آپ کی اپنی یس. اور دوسرا آپ دیکھیں گورنمنٹ کے اندر کیبنٹ میں جو لوگ ہیں وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہیں, ان کی بھی پالیسیز میں ہمیشہ آپ کو اختلاف ہی نظر آتا ہے, حالانکہ یہ فرسٹ ٹائم نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے گورنمنٹ کی جتنی بھی پہلے کی PMLN کی ہو, PPP کی ہو, اس میں کھل کے یا اس طرح کی چیزیں پبلک پلیسز تک اور میڈیا تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی تھی جو اس وقت پہنچ رہی ہیں. کہ ان تمام چیزوں کو گورنمنٹ کا کام ہے کہ پراپرلی ہینڈل کرے, اور عام آدمی کیا شوگر کی آپ دیکھ لیں کہاں سے کیا پوزیشن ہو گئی. ابھی چند ہی دن ہوئے, آٹا کہیں مل نہیں رہا ہے, آپ کے پاس بجلی کے جو بلز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, گیس کے آپ کے اخراجات بڑھ رہے ہیں, پیٹرول کے بڑھ رہے ہیں. تو گورنمنٹ کی پالیسیز, گڈ گورننس. اور کل آپ پشاور میں دیکھیں, ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے کہ 8 لوگوں کا آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مرنا. تو یہ ایک دیکھیں, میرے خیال میں ریاست مدینہ کے لیے یہ خود ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح سے تو نہیں چیزیں ٹھیک ہوتی. نواز صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں تو مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب عمران خان صاحب ریاست مدینہ کا نام لے کر اس مقدس نام کی تصدیق کرتے ہیں, جو قوانین لاگو ہونے چاہیے وہ قوانین ہمیں یہاں نظر نہیں آ رہے. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں مزید, جیسے نوکریوں کی ہم بات کر رہے تھے. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے, آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ 50,000 گھر دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں, 50 لاکھ گھر دوں گا, 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نہ لوگوں کو گھر ملے نہ نوکریاں ملی. کیا آپ کو کہیں پورے آپ وزٹس پہ رہتے ہیں, آپ کو کہیں نوکریاں ملی نظر آئی ہیں کہیں؟ دیکھیں ابھی پچھلے دنوں ثاقب صاحب میں سندھ میں اسپیشلی میرا ابھی ایک ٹرپ تھا, اور میں پرسنلی بھی جو آپ نے بات کی, یقیناً ریاست مدینہ تو ہماری سوچ سمجھ سے بالا تر ہے, اور انتہائی مقدس مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہمارے لیے کوئی رول ماڈل اور آئیڈیل اگر کسی جگہ کا ہم نام لیں تو وہ ریاست مدینہ تھی. اس کے تو ہم قریب بھی نہیں پہنچ سکتے چاہے کوئی بھی ہو, اور اب اس طرح کے حکمران بھی نہیں. لیکن میرے خیال میں خان صاحب نے صرف اس کو اپنا رول ماڈل بنا کے ایک اپنا ایکسپیرینس شو کرنے کے لیے کہ میں اس طرح کے اسٹیپس لینے کی کوشش کروں گا, ہو تو کبھی بھی نہیں سکتی, نہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتی. کہ لیکن ایک تو یہ, دوسرا یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو گڈ گورننس ہوتی ہے وہ اس کی واضح پالیسیز سے نظر آتی ہے. جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا تو اتنے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے تھے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا, ہماری مجبوریاں, ہماری کمزوریاں, ہماری کوتاہیاں, ہمارے مسائل, ہمارے پرابلمز مد نظر رکھنے کے بعد بات کی جاتی کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. پہلے ہی سبز باغ, جب آپ کسی گورنمنٹ جب عوام کو سبز باغ دکھاتی ہے تو یقیناً عوام کی اس سے ایکسپیکٹیشن اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یا تو آپ اتنے زیادہ سبز باغ نہ دکھائیں, جتنی آپ کی لمٹس ہوں اس میں رہتے ہوئے آپ وہ جو چیزیں آپ اپنے کنٹرول میں اندازہ لگا کے ٹھیک کر سکتے ہیں اتنی ہی کرنی چاہیے. ادروائز اگر آپ کی کسی سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوگی تو یقیناً اس کے مضر اثرات ہی نکلیں گے. اب رہ گئی بات کہ جو گھروں کی بات کی گئی اور ان کی, آپ گھر تو دور کی بات ہے, میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ پورے سندھ کا جو حال ہے وہاں پہ تو کہیں پہ کوئی میڈیکل کی فیسلٹی کہیں نہیں, ایجوکیشن کا بہت برا حالات ہیں, کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, اوپر سے جو یہ جتنی جو قدرتی آفات آ چکی ہیں ان کی وجہ سے برے حالات. تو آپ کے پیپلز پارٹی کے بلاول اور آصفہ بھٹو جو نوجوان قیادت ہے
وہ لیڈ کر رہی ہے, تو وہاں بھی یہ برے حالات ہیں, تو پھر آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں یہی تو ٹریجڈی ہے. میں کسی ایک اسپیسیفک گورنمنٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ خان صاحب کی ہو یا ان کی ہو, جب تک ڈیلیور نہیں کریں گے, جب تک ایک عام آدمی کے اس کے اثرات نہیں پہنچیں گے, تب تک آپ گورنمنٹ سے کوئی اچھائی کی توقع یا ان کی جو واضح پالیسیز کو ہم کسی حد تک سکسیزفل پالیسیز نہیں کہہ سکتے. وہاں پہ بھی یقیناً ایک ٹریجڈی ہے. میں تو چھوڑیں, لیکن اگر پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو لاڑکانہ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا کہ ایک گھر جو ہے وہ شاید ڈائن بھی چھوڑتی ہے. تو مطلب اس طرح کہ آپ کراچی میں دیکھیں, ابھی پچھلے دنوں جو بارشوں کی وجہ سے حالات ہوئے تھے, کہاں گئی 12 سال کی گورنمنٹ کی پالیسیز, کہاں گیا اوور آل انفراسٹرکچر, کہاں گئی گڈ گورننس. اسی طرح سے وفاق میں بھی دیکھ لیں, پنجاب میں بھی دیکھ لیں. آئی مین کہ پولیٹیکل پارٹیز ابھی تک جو پروٹیسٹ کر رہی ہیں اس میں بھی ایک عام آدمی کے لیے کوئی ایگزیکٹلی کوئی ایسی بات نہیں کی جا رہی ہے جس سے وہ اٹریکشن ملے. عام آدمی اگر باہر نکل رہا ہے تو جسٹ بیکاز کہ وہ ستایا ہوا ہے, وہ ایک پہلے ہی الجھا ہوا ہے, تو وہ اپنی رائے فرار ان مسائل سے نکلنے کی کہیں نہ کہیں ڈھونڈ رہا ہے, تو اس لیے وہ نکل رہا ہے. چلیں, بہت شکریہ. نواز علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی ڈیٹیل میں واضح طور پر آپ نے سی پیک کے حوالے سے بھی بڑا ایک گہرا تجزیہ پیش کیا, اور پولیٹیکل سچویشن پر بھی اپنی گراؤنڈ سے بڑی اچھی طرح آپ نے واضح طور پر بیان کیا کہ پاکستان کی حکومت کی اگر بات کی جائے تو معاشی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی ہمیں خیر مستحکم نظر آ رہی ہے. سی پیک جو پاکستان کی کامیابی کا ایک بڑا قدم ہے, لیکن اس قدم میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ذرائع کی جانب سے جس طرح کاوشیں کی جا رہی ہیں, کبھی اپوزیشن کی جانب سے اور خود کبھی حکومت کی جانب سے, اس کے لیے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں, لیکن پروجیکٹ اپنی جگہ جاری ہے. دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملانا بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ ملک کی دفاع بھی ضروری ہے. ساتھ ہی پروگرام میں ہم نے بات کی ہے مہنگائی کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, تو حکومت کی پالیسیز ہمیں نہ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. سندھ کی نواز صاحب نے بڑی مثال دی, وہاں جو صحت کی مسائل ہیں, جو تعلیم کے مسائل ہیں, اور جو حالات وہاں نظر آ رہے ہیں. کراچی کی آپ نے بات کی ہے, تو اوور آل پورے پاکستان میں جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ جس حلقے سے بھی منتخب ہوئے ہیں, تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ صرف اپنے مفادات کے لیے الیکٹ ہوئے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں سلیکٹڈ کا. مجھے یہاں پروگرام میں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. A1 TV, सब पे नजर,